بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج جس مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ ہے عشر کا مسئلہ۔ آج کل چونکہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور دیگر فصلیں اٹھائی جا رہی ہیں، عشر کا مسئلہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ یاد رکھیں، عشر کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اے مسلمانوں، تم اپنی فصلوں کی کٹائی کے دن ان کا حق ادا کر دو۔ اس آیت کریمہ سے واضح پتہ چل گیا کہ فصلوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں اور سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا جامع جملہ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی زمین اگائے اس میں عشر ہے۔ جو کچھ بھی زمین اگائے اس میں عشر ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی سماعت کر لی، پیارے نبی کا فرمان بھی سماعت کر لیا۔ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عشر ادا کرنا واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اس سے ایک درجہ نیچے ہے۔ عشر کا ادا کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ عشر کی ادائیگی کے بغیر فصل پاک نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اس سے خیر اٹھا لی جاتی ہے اور اس میں شر ڈال دیا جاتا ہے۔ چونکہ پیارے اللہ عز و جل کا فرمان بھی ہے کہ فصلوں کی کٹائی کے دن ان کا عشر ادا کر دو، اور پیارے نبی کا فرمان بھی آ گیا کہ جو کچھ زمین اگائے اس میں عشر ہے۔ اب اگلی بات سماعت کریں۔ زمینیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک نہری زمینیں، نمبر دو بارانی زمینیں۔ نہری زمینیں وہ ہوتی ہیں جو نہر کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، جس طرح کہ آج کل ہماری عام زمینیں ہیں، پنجاب وغیرہ کی عام زمینیں، بلکہ سارے ملک کی عام زمینیں زیادہ تر نہری زمینیں ہیں، نہروں کا پانی ان کو لگایا جاتا ہے۔ دوسری زمینیں ہیں بارانی زمینیں، یعنی جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، نہر کے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بارش کا پانی ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بعض بلوچستان کے علاقے، اندرون سندھ کے علاقے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جہاں نہر کا نہیں بلکہ بارش کے پانی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں زمینوں میں جب فرق آپ کو پتہ چل گیا، آپ سنیں کہ کس زمین میں سے کتنا عشر نکالنا لازم ہے۔ ہماری جو زمینیں ہیں یہ کون سی ہیں؟ بولے نہری زمینیں۔ بولے یار، کون سی زمینیں؟ نہری زمینیں۔ اور کچھ زمینیں ایسی ہیں تقریباً 10-20%، 80% زمینیں نہری، 10-20% زمینیں بارانی ہیں۔ بارہ کہتے ہیں بارش کو، بارانی اسی سے بنا ہے۔ تو جو نہری زمینیں ان میں عشر کی مقدار جو ہے وہ کم ہے، اور جو بارانی زمینیں ہیں ان میں عشر کی مقدار زیادہ ہے۔ چونکہ نہری زمینوں پر خرچہ زیادہ ہوتا ہے، پانی کا معاملہ وغیرہ دیگر چیزیں ادا کرنی پڑتی ہیں، اللہ نے عشر بھی اس کا کم رکھا ہے۔ جو بارانی زمینیں
ان میں پانی کا کوئی بھڈا نہیں ہوتا، اللہ نے برسائی، فصل ہو گئی، اس میں عشر بھی زیادہ ہے۔ آسان الفاظ میں سنیں، جو نہری زمینیں ہیں ان میں عشر ہے 20 من میں سے 1 من، اور 100 من میں سے 5 من کے حساب سے عشر ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ فصل پاک نہیں ہوگی، اس کی پیداوار پاک نہیں ہوگی۔ دوسری زمینیں بارانی زمینیں جن میں خرچہ کم پیداوار زیادہ، ان میں آسان الفاظ میں 10 من میں سے 1 من عشر ہے۔ 10 من میں سے 1 من، تو 100 من میں سے کتنا بنا؟ 10 من۔ 10 من میں سے 1 من اور 100 من میں سے 10 من۔ اور جو نہری زمینیں ان میں 20 من میں سے 1 من اور 100 من میں سے 5 من۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس حساب سے عشر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، جیسی زمین ویسا عشر۔ یہاں تک مسئلہ کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، عام لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ عشر صرف گندم کا نکالا جاتا ہے، حالانکہ ابھی ابھی آپ پیارے نبی کا فرمان سن چکے ہیں، جو کچھ زمین اگائے اس میں عشر ہے۔ اب زمین کیسی ہے وہ آپ خود دیکھ لیں، نہری ہے، بارانی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو زمین اگائے گی اس میں عشر ہوگا۔ عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گندم کا عشر نکالنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، باقی فصلوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ چاول میں سے عشر نکالنا بھی واجب ہے، جیسے گندم میں سے نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح سبزیاں جتنی بھی قسم کی ہیں ان میں بھی عشر نکالنا واجب ہے، زمین جیسی بھی ہو اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ ٹنڈے ہیں، توری ہے، کدو ہے، کریلا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں، ان میں بھی عشر ہے۔ پیاز میں عشر ہے، لہسن میں عشر ہے، ادرک میں عشر ہے، شکرکندی میں عشر ہے، آلو میں عشر ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ جو کچھ زمین اگائے اس میں عشر ہے۔ اور ہم رو رو کے صرف گندم کا بھی بڑی مشکل نکالتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا حق کھا رہے ہیں اس کا اندازہ لگا لیں۔ یا تو گندم کا بھی نہیں نکالتے، کئی بھائی نکالتے ہیں، واقعی نکالتے ہیں، پورا حساب رکھتے ہیں، نکالتے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ اور کئی ایسے کنجوس مکھی چوس ہیں کہ وہ 20 من میں سے 1 من بھی عشر نہیں نکالتے۔ انہیں کہتا ہے ہم نے اتنی محنت کی ہے، یہ 1 من گندم دینی پڑ جائے گی۔ ارے بھائی، یہ 1 من گندم جو دے رہے ہیں یہ مفت میں آپ تھوڑا دے رہے ہیں، اللہ کا آرڈر ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ کی زمین میں سے آپ نے نکالا ہے، اللہ نے اس زمین میں وہ فصل اگائی ہے، ورنہ تیرا کام تو تھا زمین کی جتائی کر دینا، پانی لگا دینا، بیج پھینک دینا۔ اللہ بیج ہی نہ اگاتا پھر کیا کرتا؟ تو لہٰذا عشر ہو گیا ہے تو کنجوسی نہ دکھائیں، پیداوار ہو گئی تو عشر نکالیں۔ 20 من میں سے 1 من عشر بھی زیادہ سمجھتے ہیں، اور پھر اس کا نہیں نکالیں گے تو عذاب ہے، نکالیں گے تو ثواب ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، آخرت کے انعامات ہیں۔ تو اسی طرح باقی لگے چارہ، یہ پٹھے ہم جو بیچتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ اگر اتنا بیجا بس اپنے چارے کے لیے کافی ہے، بھینسوں کے لیے، گائیوں کے لیے، بکریوں کے لیے، بھیڑوں کے لیے، پھر تو عشر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر چارہ آپ مارکیٹ میں بیچتے ہیں، کاٹتے ہیں، مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اپنا چارہ اگاتی اس نیت سے، اس میں عشر واجب ہے، کیونکہ آپ اس کی تجارت کر رہے ہیں۔
آپ وہ برسین، وہ جئی کی فصل یا مکئی کی یا چری میٹھی یا نمکین یا کوئی اور چیز اگر آپ مارکیٹ میں لا کے بیچتے ہیں تو آپ پر عشر واجب ہے، چونکہ آپ اس کی تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ ہاں جانور 10-20 رکھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بیچتے ہیں، ان کو پورا آتا، بس اس پر عشر نہیں ہے۔ اور چارے کا عشر کوئی بھی نہیں نکالتا، چارے کا عشر کوئی بھی نہیں نکالتا، ترکاریوں کا عشر کوئی بھی نہیں نکالتا، سبزیوں کا عشر کوئی بھی نہیں نکالتا، بلکہ چاول کا نہیں نکالتا۔ چاول تو گندم کے برابر ملتا جلتا کھایا جاتا ہے۔ جو کا بھی عشر ہے، کتنا ہے اس میں قید نہیں، 20 من میں سے 1 من تو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کا 15 من ہوا ہے اس میں سے بھی عشر ہے، 10 من ہوا تو اس میں سے بھی عشر ہے، 5 من ہوا ہے اس میں سے بھی عشر ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ ٹھیکیدار پر عشر ہے یا مالک پر عشر ہے؟ عشر ٹھیکیدار پر پڑے گا، جس نے اس زمین کو ٹھیکے پر لیا ہے اس پر عشر نکالنا واجب ہے۔ مالک اپنی کوئی فصل اس نے بیجی ہے تو اس کا عشر نکالے گا، ٹھیکیدار اپنا عشر خود نکالے گا۔ اسی طرح حصے پہ زمین لیے تو اپنے اپنے حصے کا عشر ہر حصے دار نکالے گا۔ اسی طرح بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم نے گندم کی بجائی کی یا چاول کی یا کسی اور چیز کی تو اس میں ہم نے خرچے بھی کافی کیے ہوتے ہیں، کھاد ہے اور اسی طرح سپرے وغیرہ اور دیگر چیزیں، تو ان کا خرچہ بیچ میں سے نکال لیا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ تو جواب یہ کہ نہیں نکالا جائے گا۔ مجموعی فصل کا عشر نکالنا واجب ہے۔ مثلا 100 من گندم آپ کی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ پہلے سپرے کا خرچہ نکالیں گے، ٹریکٹر کا خرچہ نکالیں گے، کٹائی کا خرچہ نکالیں گے، یا اسی طریقے سے اور اخراجات آئیں، مختلف قسم کے سپرے کیے ان کا خرچہ نکالیں گے، نہیں، وہ خرچے یا تو مالک پر پڑیں گے یا ٹھیکیدار پر جو زمین بیج رہا ہے۔ 100 من کا عشر نکالنا ہی واجب اور لازم رہے گا، یعنی 100 من میں سے 5 من کے حساب سے اگر زمین نہری ہے، اور 100 من میں سے 10 من کے حساب سے اگر زمین بارانی ہے۔ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ اب ایک مسئلہ ہے پھلوں کا عشر۔ پھل اگر تھوڑے بہت ایک آدھ درخت لگا ہوا ہے، اسے گھر والی کھا پی لیتے ہیں، اس پہ عشر نہیں۔ تھوڑا سا کسی نے لہسن کی کیاری بیجی گھر کے لیے، اس پہ عشر نہیں۔ پیاز بیجی تھوڑی سی 2-4 کلو نکل آتی ہے، اس میں عشر نہیں۔ اسی طرح اور ایسی چھوٹی بڑی چیزیں، لیکن مقدار زیادہ ہے عشر لازم ہوگا۔ پھلوں پر بھی عشر ہے، آم کی فصل، سیب کی فصل، یا اسی طرح اس کو بھی پھلوں میں لے لیں آپ، ویسے ترکاریوں میں زیادہ تر آتا ہے لیکن پھلوں میں شمار ہوتا ہے۔ تربوز ہے، خربوزہ ہے، اور اس کے علاوہ پھل آڑو ہے، آج کل آڑو مارکیٹ میں چھایا ہوا ہے، اور آم جو پھلوں کا سردار ہے وہ آنے ہی والا ہے۔ تو یہ پھل جتنے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں، کنوں سے لے کر جو ہے لوکاٹ تک جتنے بھی پھل ہیں، جو باغات کا مالک ہے یا ٹھیکے پر باغات لیے ہوئے ہیں، ان پر عشر نکالنا کیا ہے؟ بولو، واجب ہے۔ اگر یہ ہم عشر نکالنا شروع کر دیں، معاشرے میں غریبوں کا بھی کام بن جائے گا۔ امیر تو کام چلا لیتے ہیں، غریبوں کو بھی پھل کھانے کو ملے گا، غریبوں کو بھی گندم ملے گی، غریبوں کو بھی ترکاریاں ملیں گی، غریبوں کو بھی سبزیاں ملیں گی، آسانی پیدا ہوگی۔ اسلام میں ٹیکسوں کا نظام نہیں ہے۔ یہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، حکومت نے ایک ٹافی کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے، پٹرول کے ہر لیٹر پر ٹیکس ہے، ایک ماچس کے اوپر ٹیکس ہے۔ ٹیکس اسلام میں تب لگایا جا سکتے ہیں کہ ایمرجنسی کی کیفیت ہو، حالت جنگ ہے، افواج کے لیے اسلحہ خریدنا ہے، دفاعی پوزیشن مضبوط کرنی ہے، ہنگامی صورتحال ہے، یا اپنی دفاع کو مضبوط رکھنے کے لیے پہلے سے
یکدم کوئی ایمرجنسی کی کیفیت نہیں، ایمرجنسی سے پہلے ہتھیار تیار ہونے چاہیے، تو خاص ان مقاصد کے لیے مخصوص ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں، مجبوری ہے، اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔ حکومت کیسے چلے گی، نظام کیسے چلے گا، فوج کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی، پولیس کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی، اور مختلف قسم کی فورسز جو ہماری خدمت کے لیے معمور ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی، انہی ٹیکسوں سے۔ لیکن ظالمانہ ٹیکس لگانا، ٹافی پر ٹیکس، ماچس پر ٹیکس، پٹرول پہ آدھا لیٹر پہ ٹیکس، آدھی قیمت آدھا ٹیکس ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظالمانہ ٹیکس اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اصل نظام ہے اسلام کے اندر زکوٰۃ کا، عشر کا، صدقہ و خیرات کا۔ اگر ہر بندہ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، ہر بندہ عشر نکالنا شروع کر دے، ہر بندہ صدقہ و خیرات نکالنا شروع کر دے تو ٹیکسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن ٹیکسوں میں چونکہ اپنی مرضی چلتی ہے، اس لیے حکومتیں ٹیکس کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آخری بات یہ کہ پھلوں کے اندر بھی کیا ہے، عشر نکالنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ آم کی فصل ہے، 20 من ہوئی ہے، 1 من آم عشر کے طور پہ نکالنا واجب ہے۔ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا عشر کے مستحق ہیں یا دینی مدارس ہیں یا غریب مسلمان ہیں، بیوہ ہے، بے سہارا ہے، یتیم بچے ہیں، ان کا وہ حق ہے۔ تو یہ غریبوں کو بھی آم کھانے کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ اتنا سارا جب عشر نکلے گا تو جائے گا کہاں؟ غریبوں کے پاس۔ تو غریبوں کی جب دعائیں لگیں گی، اگلے سال فصل اور زیادہ ہوگی کہ نہیں؟ پھر امریکن سنڈی نہیں آئے گی، چائنا سنڈی نہیں آئے گی، سپرے کی ضرورت کم پڑ جائے گی۔ یہ سنڈیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے تب بھیجی ہیں جب ہم اللہ کا حصہ نہیں نکالتے، تو اللہ نے فرمایا سنڈیوں کا حصہ نکالو، پھر تمہارے حصے میں تو جو ہے ثواب تو تمہارے بس کی بات ہے نہیں، اب سنڈیوں کا حصہ نکالو، سپرے کا حصہ نکالو، کھادوں کا حصہ نکالو۔ اور نکالتے ہیں جی ببر شیر ڈال رہا ہوں، میں سونا یوریا ڈال رہا ہوں، میں فلاں اچھی والی کھاد ڈال رہا ہوں۔ ڈال رہے کھاد، سونا یوریا ڈالیں اور کوئی اور کھاد ڈالیں، ثواب کچھ بھی نہیں ہے۔ سنڈیاں ختم کرنے کے لیے ہزاروں سپرے کریں، ہزاروں روپے لگا کر، ثواب ذرہ برابر بھی اپنی فصل کے لیے کر رہے ہیں۔ کون سا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ پھر ادھر ڈال دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں نہیں نکالتا، اللہ کسی اور طریقے سے نکلوا لیتا ہے لیکن ثواب نہیں دیتا، ثواب نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، چھوڑتا اللہ تعالیٰ نہیں۔ مطلب جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، ایک تو میں نے آپ بتا دیا، امریکن سنڈی، فلانی سنڈی، پہلے سنڈیاں ہوتی تھی، پچھلے دور میں چلے جا آپ، سنڈیاں، کھاد دن رات ڈالنا، ضرورت نہیں تھی، یہ بھینسوں کے گوبر کی کھاد ہی چلتی تھی، ہلکی پھلکی کھاد ڈال دی، اور سنڈیوں کے نام ان کو ماڑی موٹی سنڈی ہوتی تھی، وہ فصل نہیں بگاڑ سکتی۔ اب زہریلے سپرے، زہریلی سنڈیاں لگاؤ، سنڈیوں پر پیسہ اور ثواب سے محروم ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے، جب بندہ اللہ کے راستے میں نہیں نکالتا اللہ کا حصہ، غریبوں کا حصہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بیمار کر دے گا، کسی ہسپتال میں بھجوائے گا، وہاں ڈاکٹروں کو ہنس ہنس کے نوٹ نکال کے دے گا، اپنا علاج کروائے گا، بڑا مہنگا علاج میں نے کروایا، بڑا مہنگا۔ ہسپتال لوٹ مار کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں آپ چلے جائیں، لاکھوں روپے جیب سے لگ جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یار مریض پہ لگ جائے، مریض بچ جائے، پیسے آنی جانی چیز ہے، لیکن اللہ کے بارے میں نہیں کہتے۔ اور یار فصل گھٹ جائے، زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، غریبوں کا حق نکالنا ہے، لیکن ہسپتال میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ثواب ذرہ برابر بھی نہیں ملے گا، اپنے مریض کے لیے لگے ہوئے۔ جب ہمیں اللہ کی پرواہ نہیں تو اللہ کو بھی ہماری پرواہ نہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بندہ ایک پورے گھر میں سے ایک مریض پیدا ہو جائے نا تو پورے گھر کا نظام معیشت بگڑ جاتا ہے، تباہی پھیل جاتی ہے، پورا گھر پریشان ہوتا ہے۔ تو ان ساری پریشانیوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کا حصہ بر وقت نکال دیا کریں، انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، دینی مدارس کو، چونکہ وہاں بچے پڑھتے ہیں،
ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کی بجلی کا، گیس کا، ان کے بالن کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، اور بچے زیادہ تر مستحق ہوتے ہیں، مدارس مستحق ہیں، مدارس کو ترجیح دیں، وہاں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سپورٹ کرنے کا، اور دوسرا اپنے زکوٰۃ، عشر اور صدقہ و خیرات صحیح جگہ پر لگانے کا۔ اس طرح رشتہ دار غریب ہیں، ان کو دیں گے، وہاں بھی ڈبل ثواب ہے۔ بہن غریب ہے، زکوٰۃ کی مستحق ہے، دیں گے، ڈبل ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی، اور جو حصہ نکالا ہے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو دینی مدارس آپ کو پتہ اللہ کے سہارے چل رہے ہیں یا مسلمانوں کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ حکومت ایک ٹیڑھی پیسہ مدارس کو چلانے کے لیے نہیں دیتی۔ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے لیے بجلی فری، گیس فری، ہاسٹل فری، تعلیم پہ کتنا سبسڈی دیتے ہیں، لیکن دینی مدارس کے لیے حکومت کا منہ بند ہو جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ حکمران دینی مدارس کے وزٹ کرتے ہوں اور وہاں کے مشکلات کو پوچھتے ہوں؟ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جائیں گے، جس طرح کے اداروں سے پڑھیں اسی طرح کے اداروں سے میں جائیں گے، اور اپنی جیسی نسل تیار ہوتے دیکھیں گے، اور وہاں کچھ اتنی سہولیات کر دیں گے، بجلی فری، یہ فری۔ اور ہمارے ہاں جو دیندار طبقہ ہے، ان کی مسجد کی بجلی بھی فری نہیں ہے۔ اپنی اس مسجد، یہ جو مسجد ہے، اس کو پی ٹی وی کی فیس لگ کے آتی ہے۔ کیسے؟ یعنی حکومت ہمارے پر الزام لگاتی ہے کہ سارے نمازی مل کے ٹی وی دیکھتے ہیں مسجد میں۔ ہم نے دیکھا کبھی مل کے یہاں ٹی وی دیکھا ہو کبھی؟ لیکن ہر بل کے اوپر لکھا ہوا پی ٹی وی فیس اب تو غالباً 70 روپے کر دی ہے، پہلے 35 ہوتی تھی۔ یہ مفت میں ٹیکس لگ کے آ رہا پی ٹی وی کا۔ ایسی اندھی، بہری، گونگی حکومتیں، شرم و حیا نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ مسجد اور پی ٹی وی، مسجد اور ٹی وی، آپس میں کوئی تک نہیں بنتا۔ میں بل لا کے آپ کو دکھا دوں گا، ہر مسجد کے بل کے اوپر پی ٹی وی کی فیس لگ کے آتی ہے، اور اگر کٹوائیں تو کاٹتے نہیں۔ یہ دفعہ میں کٹوانے کے لیے چلا گیا وابڈا ہاؤس، کہتے مولانا صاحب آرام سے یہ 35-40 روپے بھر لیں، اس کو کٹوانے کے لیے آپ کے ہزاروں روپے لگ جائیں گے، تو یہ بھر لیا کریں۔ یہ مشورہ دیا گیا آگے سے۔ یہ تو حال ہے مسجدوں کی، جو بجلی فری نہیں، چلو فری نہ کریں، ڈسکاؤنٹ ہی دے دیں، آدھا بل لے لیا کریں، مدارس سے آدھا بل لے لیا کریں، تیسرا حصہ کر دیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ میں اور آپ مل جل کے یہ نظام چلاتے ہیں، اسی طرح باقی مسجدیں اور مدارس ہیں۔ تو ادھر حکومت کی کوئی توجہ نہیں، باقی ہر طرف نئے سکیم آ رہی ہے، ٹریکٹر سکیم آ گئی ہے، گرین ٹریکٹر سکیم آ گئی ہے، گاڑی سکیم آ گئی ہے، اپنا گھر بناؤ سکیم آ گئی ہے، راشن کارڈ آ گیا ہے، اور جی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آ گیا ہے۔ مہینے یعنی 3 مہینے کے بعد 12 ہزار روپے ملیں گے۔ قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، اور مزید بھوکا مارا جا رہا ہے۔ قوم کو روزگار دینے کی بجائے ان کاموں پہ لگایا ہوا ہے۔ عورتیں کس طرح لگی ہوتی ہیں بیچاری، 12 ہزار روپے کے لیے لینوں میں بے ہوش ہو جاتی ہیں، دھکے پڑتے ہیں، عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ حالانکہ تعاون کرنا تو موبائل پہ میسج آ جائے، وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا کے لے آئے، کام تو سیدھا ہے، لیکن ذلیل بھی تو کرنا ہے، اپنے نام کو منوانا بھی تو ہے کہ ہمارے دروازے پر آؤ، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، حالانکہ اپنی جیب سے نہیں دے رہے، اپنے باپ کی کمائی سے نہیں دے رہے، ہماری ٹیکسوں سے جو فنڈ جمع ہوا تھا اس فنڈ میں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے، راشن پروگرام چل رہا ہے، کسان کارڈ چل رہا ہے، لیکن کبھی مسجد کارڈ سنا ہے؟ مدارس کارڈ، علماء کارڈ، طلباء دین کارڈ نہیں۔ ان کو پتہ ان کو یہ تو پہلے نہیں سنبھالے جا رہے، مولوی پہلے نہیں سنبھالے جا رہے، اور اگر ان کو ہم نے مزید تعاون کر دیا تو ملک میں اسلام آ جائے گا۔ یہ ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں پر اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ برادران اسلام، اپنے اپنے علاقے کے جو دینی مدرسے ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں، عام تعاون بھی کیا کریں، صدقہ و خیرات کی شکل میں بتا کے۔ الحمدللہ میرے زیر نگرانی بھی 2 ادارے چل رہے ہیں، جامعہ تعلیم الاسلام رائیونڈ یہ والا ادارہ، اور دوسرا جامعہ تعلیم الاسلام بھمبا، وہاں بھی الحمدللہ اسی طرح اس سے زیادہ رقبے کے اندر ادارہ ہے، وہ بھی جامعہ تعلیم الاسلام کے نام سے ہی ہے۔ وہاں کی مسجد ہم نے مکمل کر لی، اور وہاں اب مدرسے کی بنیادیں رکھ دی ہیں۔
وہاں یہ سسٹم انشاءاللہ اب چلے گا، تھوڑے دنوں کے بعد تعمیراتی کام شروع ہو جائیں گے، نیتیں بھر دی ہیں۔ تو جو بھائی اپنا تعاون ان اداروں میں شامل کرنا چاہیں خوشی سے، کوئی پابندی نہیں، کوئی ترلے منت نہیں، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں۔ اگر کرنا چاہیں تو ادارے جو حاضر ہیں، نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ دیگر مدارس سے بھی تعاون کریں، سارے مدارس ہمارے اپنے مدارس ہیں، ساری مسجدیں ہماری اپنی مسجدیں ہیں۔ جس کے ساتھ آپ تعاون کریں گے میں سمجھوں گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ہمارے اندر تفریق نہیں ہے، ہمارے پاس محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ ہم کینچی کی طرح مسلمانوں کو کاٹتے نہیں ہیں، بلکہ سوئی کی طرح سی کر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔